بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے فضائل سے متعلق کچھ حدیثیں پیش کی جائیں گی، جس کے ذریعے اس عشرے میں کس قدر عبادت و ریاضت کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور آپ کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم سب کو بھی اس آخری عشرے کی قدر و منزلت اپنے دل و دماغ میں بیٹھانا چاہیے، اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ یہ آخری عشرہ بڑی ہی مبارک اور فضیلت والا عشرہ ہے، اور انہی 10 دن کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے ان 10 دنوں میں بڑی محنت اور ریاضت فرماتے تھے۔ ازواج مطہرات سے الگ ہو کر مسجد میں گوشہ نشین ہو جاتے تھے، اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ان راتوں میں اپنی ازواج مطہرات کو بھی بیدار رکھتے تھے، تاکہ وہ بھی ان مبارک راتوں کی فضیلتوں سے بہرہ ہو سکیں۔ چنانچہ احادیث میں یوں بیان کیا جاتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو آپ اپنا ازار باندھ لیتے تھے، یعنی ازواج مطہرات سے علیحدہ، اور اللہ کی عبادت کے لیے مستعد ہو جاتے تھے، اور اپنی رات کو زندہ رکھتے تھے، یعنی راتوں کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھتے تھے، اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے، یعنی ازواج مطہرات کو بھی ان راتوں میں بیدار رہنے اور اللہ کی عبادت کی تلقین فرماتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں جس قدر محنت رمضان میں فرماتے تھے، اتنی دوسری مہینوں میں نہیں کرتے تھے، اور عشرے اخیرہ میں جتنی کوشش آپ فرماتے تھے، رمضان کے اور دوسرے ایام میں نہیں کرتے تھے۔ ان دونوں حدیثوں سے بخوبی ظاہر ہو جاتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ایام کی بنسبت عبادات اور ذکر الہی میں زیادہ محنت کرتے تھے۔ رات اور دن کے اکثر اوقات میں بالکل چاق و چوبند رہتے۔ حدیث شریف میں جس محنت اور کوشش کا ذکر ہوا ہے، اس میں نفل نمازیں، تلاوت قرآن، ذکر، دعا و استغفار، تسبیح و تحلیل، صدقہ و خیرات، احسان و ہمدردی، اطاعت و عبادت، دعوت و تذکیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسی تمام عبادات شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء کرتے ہوئے ہم مسلمانوں کو بھی ان ایام میں عبادات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو، بیوی اور بچوں کو بھی اللہ کے ذکر میں لگانا چاہیے۔ یہ بات عموماً دیکھنے میں آتی ہے کہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کے اندر عبادات، خصوصاً تلاوت قرآن اور نماز تراویح کے لیے بڑا جوش اور خروش پایا جاتا ہے، مگر جو رمضان کی مبارک گھڑیاں گزرتی جاتی ہیں، ان کا جوش اور خروش ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے، اور صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ تک
نماز تراویح میں وہی لوگ باقی بچتے ہیں جو 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال بے حد نقصان دہ اور قابل مذمت ہے، اس لیے کہ رمضان کے جو ایام دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ مبارک ہیں، ان میں لوگ تھک ہار کر اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ سنت کے مطابق ان دنوں میں عبادات کا اہتمام دوسرے ایام کے مقابل میں زیادہ کرنا چاہیے۔ اس لیے آنے والے عشرہ میں ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ بڑے قیمتی اور مبارک دن ہیں، ان کی راتوں کو اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر سے زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور موقع کو غنیمت سمجھ کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آئندہ رمضان اور اس کی یہ 10 مبارک راتیں ہمیں مل سکیں۔ اس لیے سستی و کاہلی چھوڑ کر عشر اخیر کا استقبال عزم حوصلہ سے کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ عہد کر لینا چاہیے کہ ان 10 دنوں کا ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھ کر ان کو اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، اور اپنے لیے اعمال صالحہ کا قابل ذکر ذخیرہ تیار کریں گے۔ علامہ ابن حجر حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں امام سفیان ثوری کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ جب عشر اخیر آ جائے تو آدمی تہجد کی نماز پڑھے، یعنی تراویح کی نماز تو عشاء کے بعد پڑھے ہی، اور پھر شب بیداری کرنے کے لیے، رات جاگنے کے لیے تہجد کی نماز پڑھے۔ اس میں خوب محنت کرے اور اپنے ساتھ اپنے بیوی، بچوں اور گھر کے دوسرے لوگوں کو بھی ان راتوں کی عبادت میں لگائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں حضرت فاطمہ و علی رضی اللہ عنہما کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور فرماتے الا تقومان فتصلیان، کیا تم دونوں اٹھ کر نماز نہ پڑھو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات پچھلے پہر اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ تم دونوں نماز نہیں پڑھتے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب اللہ نے اٹھانا چاہا تو ہم اٹھ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گئے۔ آپ نے میری اس بات کا کوئی جواب تو نہیں دیا، مگر میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوتے ہوئے اپنی ران پر ہاتھ مار رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ معنی یہ ہے کہ انسان جواب دینے میں بڑا جلد باز ہے، یعنی کوئی بات کہی جائے تو بجائے سوچنے سمجھنے کے، اس پر غور کرنے کے جواب دے بیٹھتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آخری عشرے سے متعلق رہی ہیں، جس کا تذکرہ کر دینا، یاد دہانی کرا دینا انتہائی ضروری تھا۔ اسی طرح اس آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خصوصی عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ عبادت ہے اعتکاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا وقت اللہ کے ذکر، دعا، تلاوت اور دوسری عبادات کے لیے فارغ کرنے کی غرض سے مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے، تاکہ ان قیمتی ایام کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہو سکے اور پورا وقت اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہمیشہ رہا ہے، چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے تھے،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اسی مفہوم کی حدیث صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے، نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے۔ البتہ جس سال آپ کا انتقال ہوا اس رمضان میں آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ ان تمام روایتوں سے معلوم ہوا کہ رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف سنت ہے اور ہر مسلمان کے اندر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی سعادت سے بہرہ ہو جائے تو اسے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے اور اس کی روحانیت میں غیر معمولی ترقی ہوگی۔ ان میں سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے سے شب قدر کی فضیلت اور اس کا ثواب فوت ہونے کا اندیشہ کم رہے گا اور اس بات کا قوی امکان ہوگا کہ وہ اس رات کو حاصل کر کے اس کے اجر و ثواب سے بہرہ ہو سکے گا۔ اعتکاف کے چند احکام اور مسائل بھی ہیں جس کی جانکاری ضروری ہے۔ نمبر 1، اعتکاف بھی ایک عبادت ہے، اس لیے تمام عبادات کی طرح اس عبادت کے لیے بھی نیت ضروری ہے، لہذا بغیر نیت کے اعتکاف درست نہ ہوگا۔ دوسری بات، معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا جب عشر اخیر کے اعتکاف کا ارادہ کرے تو اسے 20 رمضان پورا کر کے 21ویں رات سے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، اس لیے کہ عشر اخیر 20 رمضان ختم ہونے کے بعد مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری میں ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے تو اسے عشر اخیر کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ اس لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں 21ویں شب ہی کو داخل ہو جانا چاہیے اور یہ رات مسجد ہی میں گزارنی چاہیے۔ البتہ 21ویں رات گزارنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر کے آدمی مسجد کے اندر جائے معتکف یعنی اعتکاف کرنے کی جو جگہ ہے اس کے اندر وہ داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کچھ اسی طرح کا تھا۔ تیسری بات، اعتکاف ایسی مسجد میں کیا جائے جہاں جمعہ اور جماعت کا اہتمام ہوتا ہے تاکہ اعتکاف کرنے والے کو باہر جانے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ معتکف کے لیے مستحب ہے کہ وہ نفلی نماز، تلاوت قرآن، ذکر، استغفار، دعا، کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام کرے۔ لایعنی کام، بیہودہ گفتگو سے تو اجتناب کرنا ضروری ہی ہے۔ دنیاوی امور سے متعلق بھی زیادہ بات چیت نہ کرے۔ لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور فحش کلامی سے پرہیز کرے۔ اسی طرح مسجد میں بیٹھ کر کے گپ شپ بھی نہ کرے۔ آج کل چونکہ موبائل کا دور ہے، آدمی موبائل میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ صرف کرتا ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں وہ ایسے حالات سے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ اعتکاف میں بیٹھا رہے اور وہیں پر موبائل کے ذریعے اپنے بزنس کا اور سارا کام کرتا رہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو بزنس میں لگا لے اور اعتکاف میں بیٹھ کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ اسی طرح معتکف سے ملنے کے لیے اس کے گھر کے افراد مسجد کے اندر جا سکتے ہیں، بیوی بچے اس سے ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں حسب ضرورت، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن معتکف کے لیے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے ان لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرنا اور زیادہ وقت لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ اسی طرح گھر والوں کے لیے بھی کو چاہیے کہ وہ مسجد میں معتکف کے پاس زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ کریں اور نہ ہی دیر تک وہاں رکنے کی کوشش کریں۔
کیونکہ اگر گھر والے لوگ اس کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تو اس سے اعتکاف کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، اور اعتکاف کا مقصد عبادت کے لیے ہے، یعنی دنیا سے اپنا رخ موڑ کر کے اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگانے کی خاطر آدمی جو اعتکاف کرتا ہے، لہذا اس کا لحاظ ہونا چاہیے۔ معتکف کے لیے افضل ہے کہ وہ صاف ستھرا رہے، اچھے کپڑے استعمال کرے، خوشبو لگائے، بالوں میں کنگھی وغیرہ کرتا رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اعتکاف میں جائے تو ایسے ہی فقیروں کی طرح میلا کچلا کپڑا پہنے رہے اور سر کے بال پراگندہ ہوں، داڑھی کے بال پراگندہ ہوں، نہیں، اپنی حیت اپنی صورت ٹھیک ٹھاک رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے اور کمرہ کے جھروکے سے اپنا سر باہر نکالتے، میں آپ کا سر دھوتی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ میں آپ کے بالوں میں کنگھی کرتی جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ لیکن یہاں یہ بات واضح رہے کہ مسجد نبوی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کمرے کی دیوار ایک ہی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے کمرے میں سے ہی آپ کے سر اور آپ کے سر کے بالوں کا کنگھا کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والا پیشاب، پاخانہ اور ایسی ناگزیر ضروریات کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کھانا لانے والا نہ ہو تو کھانا لینے کے لیے باہر جا سکتا ہے، یا کھانا کھانے کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ مثلا کسی ہوٹل میں اسے کھانا کھانا ہو تو وہ جائے اور ہوٹل سے کھانا کھا کر کے جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنے معتکف میں آ کر پہنچ جائے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے جو کھانے وغیرہ اس کے پاس تک پہنچا سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو کھانے پینے کے لیے مسجد سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب جب ایسی ضروریات اس کو مسجد کے اندر ہی پوری ہو جاتی ہیں تو باہر جانا یہ بلا وجہ کی چیز ہوگی، اور یہ اعتکاف کے بالکل منافی ہے۔ کہتے ہیں معتکف شخص کسی مریض کی عادت راستہ چلتے ہوئے کر سکتا ہے، یعنی راستے سے گزر رہا ہے اور مریض کا گھر راستے میں ہے تو چلتے پھرتے اس کے حالات پوچھ سکتا ہے، اس کے لیے دعائیں کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مریض کے پاس سے گزر جاتے تھے اور اس کی عادت چلتے چلتے کر لیا کرتے تھے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد میں کھانا پینا سونا سب کچھ جائز اور درست ہے، البتہ اسے مسجد کی صفائی ستھرائی اور مسجد کا احترام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ معتکف مسجد میں چارپائی بھی بچھا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ عید کا چاند دیکھنے کے بعد معتکف اپنے جائے اعتکاف سے باہر آ سکتا ہے، یعنی عید کا چاند نکل آئے، خبر مل جائے تو پھر اس کا اعتکاف پورا ہے، وہ اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر آ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ عید کی رات بھی مسجد میں گزارے اور عید کی صبح فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف سے نکلے تو یہ افضل ہے، اس لیے کہ عید کی رات میں عبادت کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں اگر اعتکاف کرنے والا شخص بلا کسی ناگزیر ضرورت کے مسجد سے باہر آ جائے، یا مرتد ہو جائے، یا پاگل ہو جائے، یا اس کو نشہ آ جائے، یا اعتکاف کرنے والی عورت کو حیض یا نفاس کا خون آ جائے تو ان صورتوں میں بھی اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اس سے چیز ظاہر ہوئی کہ عورتیں بھی اگر اعتکاف کریں گی تو ان کے لیے بھی مسجدوں کے اندر ہی اعتکاف کرنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کی جگہ خاص کر دی جائے، ان کے لیے الگ انتظام ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نیک عمل میں مخلص رہے اور ہر عمل کو ریا و نمود سے بچانے کی پوری کوشش کرے۔ اسی طرح اعتکاف کو بھی خالصتاً لوجہ اللہ کرے،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اعتکاف کی سنت زندہ کرنے اور اس میں مخلص رہنے کی توفیق بخشے، اور اس کے فضائل اور ثمرات سے معتکفین کو بہرہور فرمائے، اور آخری عشرے میں شب بیداری کر کے اپنا تقرب حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔